کرتا ہوں, مجھے بہت فون آئے, ہمارے لیے مسئلہ نہیں تھا, مجھے لوگوں نے یہاں سے رابطے کی ہم کراچی آ کے دھرنا دیں گے. اگر یہاں کے لوگ کراچی آ کے بیٹھے وزیر اعلیٰ ہاؤس پر, میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں گا, پوری قوم کو وہاں بلاؤں گا. یہ یہاں دھرنا دے کر بیٹھے, اب تک حکومت نے کوئی رابطہ نہیں کیا ہے. افسوس کی بات ہے, تمہارے شہری ہیں, تمہارے ووٹر ہیں, اب تک ان سے کسی قابل ذکر نے رابطہ نہیں کیا. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ امید کرتا ہوں, اس امید کے ساتھ میں یہاں سے جا رہا ہوں کہ درگاہ کھلے گی. آپ کو یاد ہے کہ یہی لال شہباز کی درگاہ بم دھماکے کے بعد سیل کرنے کے آرڈر آئے تھے اور اسے سیل کرنے جا رہے تھے. میں نے انتظامیہ سے کہا تھا اگر یہ سیل ہوا تو اس کا تالا میں آ کر توڑوں گا. تم دہشت گردوں کو کنٹرول نہیں کرتے, دہشت گردوں کو نہیں روکتے, بلکہ تم مزارات بند کرتے ہو, اور مزارات بند کر کے تم لوگوں کو پیغام دیتے ہو کہ ہم دہشت گردوں سے مرغوب ہو گئے ہیں, دہشت گرد ہم پر مسلط ہو گئے. لہٰذا یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں SOP کے مطابق دربار کھلے, لوگ زیارت کے لیے, اور کاروبار کھولنے کی اجازت دی جائے. لوگ متاثر ہو گئے, مجھے یہاں بتایا لوگ بھوک میں مبتلا ہیں, افلاس میں مبتلا ہیں. 5 مہینے سے ان کا کاروبار بند ہے. کاروبار کھولنا چاہیے, کاروباری سرگرمیاں انجام دینی چاہیے SOP کے مطابق. پورے پاکستان میں آپ کاروبار کھول لیں, یہاں 7 میں کاروبار کیوں بند ہے؟ یا تو آپ انتقامی کارروائی کر رہے ہیں, آپ کا کوئی مسئلہ ہے, یہاں پر سیاسی مسئلہ ہے. لہذا یہ سارے مسائل کو سیاسی مسائل سے بالا طاق ہو کر عوامی مفاد کے لیے بازار بھی کھولا جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور اگر محرم سے پہلے نہ کھولا گیا تو پھر ہم انشاءاللہ تعالی ایک راست اقدام کریں گے. پھر حکومت ہم سے شکایت نہ کرے. ہم تو پیغام دے رہے ہیں حکومت کو, ہم تصادم نہیں چاہتے, ہم لڑائی نہیں چاہتے, ہم جھگڑا نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں یہ مسئلہ پیسفل انداز میں ہو جائے, اور میں امید کرتا ہوں کہ آج کے بعد سے اس کے اثرات مجھے نظر آنا شروع ہو جائیں گے. اور انشاءاللہ تعالی امید کرتا ہوں کہ یہ درگاہ کھلے گی. نہیں کھلی تو انشاءاللہ تعالی ہمیں بند تالے توڑنا بھی آتے ہیں, ہمیں راستے بنانا بھی آتے ہیں. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی, اور تمام لوگوں سے اظہار یقین کرتا ہوں.